اچھا مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج کل ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور عثمان ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے اور کئی کئی مسلمان اس ڈرامے کی لپیٹ میں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ڈرامہ نہیں ہے اور اسلام نہ ہی ڈرامے کی شکل میں آیا ہے، بلکہ اسلام ایک جد و جہد اور ایک کوشش اور ایک محنت کے طریقے سے آیا ہے۔ جو لوگ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں اور یہ آڑ لیتے ہیں کہ آیا ہم ارطغرل ڈرامہ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اسلام کی حقانیت نظر آتی ہے، یا اس میں ہمیں خلافت عثمانیہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے، یا یہ آج کل جو عثمان کے نام سے ڈرامہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں ہمیں وہ پرانا وقت یاد آ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے عظیم چیز چھوڑی وہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب۔ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس میں آپ کو پرانے وقت آپ جو یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ ساری جنگی آپ کی اخلاقیات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اس قرآن مجید سے مل جائے گا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہمیں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتا ہے اور مل رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرامے دیکھنے کی؟ اب دیکھیں، ایک چیز کا نام ہی ڈرامہ ہے تو وہ اسلام کا نام کیسے اس کو استعمال دے سکتے؟ آج سے پہلے کچھ ان لوگوں نے ویڈیوز اور فلمیں بنائی تھی، اس کو کیا کہتے تھے؟ یوسف علیہ السلام والی فلم، حضرت داؤد علیہ السلام والی فلم۔ اب دیکھیں، یوسف علیہ السلام والی فلم، داؤد علیہ السلام والی فلم۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی اچھے معزز شخص کو فلم یا ڈرامہ کہہ لیں، یار تو بڑی فلم ہے، تو بڑا ڈرامہ ہے، کیا وہ اپنے بارے میں یہ برداشت کرے گا؟ قطعا نہیں برداشت کرے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ ڈرامہ جھوٹ ہے، سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ فلم کیا ہے؟ وہ ساری بکواسیات پر مبنی ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے ایک ڈرامہ اور ایک فلم، ایک بہودہ نام لے کر آپ اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا ڈرامہ ہے، یہ اسلام کی فلم ہے؟ جب آپ اپنے خود ہی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا ڈرامہ ہے، اسلام کی فلم ہے، تو آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، اور اسلام ایک فلم ہے۔ میرے دوستو، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں گناہ ملے گا، میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جو آدمی اس کے آگے بیٹھا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، اسی دوران اس کی موت آ جائے، تو اس کی موت جو ہے نا، اس کی موت تو کلمہ پڑھنا اور جنت میں جانا اس آدمی کا مشکوک لگے گا، مشکوک لگے گا۔ اور جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہو اور دوران قرآن اس آدمی کی موت ہو جائے، میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کو کلمہ بھی نصیب ہوگا اور یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اب جب آپ ڈرامے کی اسکرین کے آگے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ یقین مانیں، ایک نوجوان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، آپ اتنی دیر سے ارطغرل ڈرامہ دیکھتے آ رہے ہو، آپ نے اس سے کیا سبق لیا، کیا حاصل کیا؟ تو اس لڑکے نے بولا کیا کیا کہ میں تو ارطغرل ڈرامہ صرف دیکھتا ہوں حلیمہ کے لیے، میں صرف وہ حلیمہ لڑکی اس میں آتی نا، تو میں تو صرف اس حلیمہ کو دیکھنے کے لیے وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ حلیمہ، اسلام نے تو آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ بد نظری نہیں کرنی، اس میں تو آپ کو فیس ٹو فیس وہ کیا لڑکی دکھائی جا رہی ہے، یہ حلیمہ ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لعنت سے پاک رکھا اور ہم اس کو دیکھتے نہیں اور نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ ہم نے اس کو جی بھر کے دیکھا ہے، نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کیونکہ جب آپ اس میں دیکھیں آپ کو بد نظری کروائی جا رہی ہے، آپ وہ لڑکی بھی دکھاتی ہیں، دیگر اور لڑکیاں بھی دکھاتی ہیں، تو اسلام تو منع کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے اسلام کی یاد ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے بچو۔ اگر آپ نے اصل اسلام کی تاریخ پڑھنی ہے، اسلام کو سیکھنا ہے، اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، تو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق